ناظرین کرام، گلوبل 20 چینل پر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج 9 نومبر ہے اور 9 نومبر پوری دنیا میں اردو ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہیومن یونٹی فاؤنڈیشن جمشید پور کی طرف سے ایک خاص پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی جھلکیاں گلوبل 20 چینل پر آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، آج کی یہ نشست انتہائی اہم اور تاریخی نشست ہے۔ علامہ سر ڈاکٹر اقبال کو دنیا بخوبی جانتی ہے۔ ان کا تعارف صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں اردو زبان کے حوالے سے، ایک مفکر کے حوالے سے اور ایک دانشور کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کی شاعری پڑھی جاتی ہے۔ انگریزی اور دوسری زبانوں میں ان کی شاعری ٹرانسلیٹ کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جھارکھنڈ یونٹی فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور بالخصوص شہر جمشید پور کی متحرک، فعال اور سماجی شخصیت عزت مآب عالی جناب خالد اقبال صاحب کا۔ انہوں نے ڈاکٹر اقبال کو عام لوگوں کے درمیان متعارف کرانے کے لیے اقبال ڈے کا اہتمام کیا اور اس دن کو اردو کے تحفظ اور اس کے بقا کے طور پر یاد کیا۔ یقیناً اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ زندہ قوموں کی علامت اور نشانی ہے۔ علامہ بدر القادری جو ہالینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے اس تعلق سے ایک شعر کہا کہ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفائے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی ہے، اپنی تہذیب یاد رکھنی ہے، اپنے تمدن کو یاد رکھنا ہے، اپنے کلچر کو یاد رکھنا ہے اور اپنی زبان کو یاد رکھنا ہے۔ زبان کی اہمیت ہر حساس اور باشعور قوم کے اندر اور ہر فرد کے اندر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں عالمی مادری زبان کے طور پر 21 فروری کو عالمی مادری زبان ڈے منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق اور اس کے سروے کے مطابق تقریباً 6912 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں بھارت کے اندر 429 زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان زبانوں میں اردو زبان ایک بہت ہی اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہے، جسے ہندوستان میں ہم دوسری زبان کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اسٹیٹس میں اور صوبہ میں اردو کو دوسری زبان کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اسی میں سے غالباً ہمارا یہ جھارکھنڈ بھی ہے۔ بہار میں بھی اردو کو دوسری زبان کی حیثیت دی گئی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ آج خود ہماری قوم اور ہماری نسل اردو سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اردو کے تحفظ کے لیے، اردو کے بقا کے لیے اور اردو کو آنے والی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ ہمیں اس کے ان طریقوں کو اپنانا ہے اور ان راستوں کو چننا ہے جس سے ہماری زبان کی تحفظ ہو سکے اور زبان بچ سکے۔ آج جو دنیا میں ایک سرد جنگ ہے، جسے ہم تہذیب کی جنگ کہتے ہیں، ثقافت کی جنگ کہتے ہیں، سویلائزیشن کی جنگ کہتے ہیں، اس جنگ میں زبان کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور زبان کے تحفظ اور بقا کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نظر الزام ہے نازا زمانے کی حوادث کو، یہ وہی فتنے ہیں جو تجھے ہر کام پہ بیدار کرتے ہیں۔
आज के दूल्हा चुनाव आने के बाद प्रोग्राम बनाई हमारे मजहबी रहनुमा अब्दुल कुमार साहब 1800 देखिए मुगल एम्पायर से तो यहाँ फारसी जबान थी, लेकिन जिसकी हुकूमत का गया जिसकी राजनीति है, जब यहाँ मुगल मुगलिया सल्तनत थी तो यहाँ फारसी थी, फारसी को हर कोई पढ़ता था, हर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो 1836 से लेकर 1947 तक उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज और आज गोरखपुरी जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे उर्दू सिखाए कहा करते थे कि उर्दू जो है अफजल की जबान है। देखिए ये जबान और फुलूल जमाने में आता रहा हासिल नहीं करते हैं। शहर के चंद लोगों को देख के ये हम ये नहीं आंकड़ा लगा सकते कि हम बहुत तालीम याफ्ता हैं। आप गांव देहात में चले जाएंगे, वहाँ पे पता चलेगा आज भी इल्म बहुत सख्त है। कुरान शरीफ जब नाज़िल हुई तो इक़रा पढ़ इल्म हासिल करने के लिए कहा गया। इल्म दुनिया के भी हासिल करना है और दीनी इल्म भी हासिल करना है। हम तभी इस दुनिया और आखिरत में अपनी ज़िंदगी कामयाब कर सकते हैं। और जितने भी ममालिक हैं, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं, सब ने इल्म के बदौलत अपने आप को उरूज पे और ऊंचाई पे पहुंचाया है। कि हम एक चीज़ है कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गोद से गोद तक, है ना, माँ के गोद से लेके कब्र के गड्ढे तक इल्म हासिल करना। कोई ये ना कहे कि हम बहुत इल्म तालीम याफ्ता है। हर इंसान एक दूसरे से ज़्यादा जानकार है और हर इंसान को कुछ न कुछ पूरी जिंदगी सीखने के लिए है। कोई ये नहीं कर सकता कि हम मुकम्मल हो गए तालीम याफ्ता, ऐसा हो ही नहीं। और इल्म सीखने के लिए हमेशा उसकी लालच होनी चाहिए और सीखने का जज्बा होना चाहिए, तभी हम इल्म हासिल करेंगे। और एक स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ी ये चीज़ है, कभी भी हिचकिचाना नहीं है पूछने के लिए, शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, कहीं भी आप इल्म हासिल कर सकते। एक मेहतर से भी इल्म हासिल किया है हमारे बुजुर्गों ने, एक मेहतर से भी बुजुर्गों ने इल्म हासिल किया है। तो इल्म हर कोई सीखने का जज्बा रखेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया की ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात